بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بھی کچھ اہم خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، جو کہ تیزی کے ساتھ تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں، تیزی کے ساتھ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حماد اظہر پی ٹی آئی کے جو صوبائی صدر تھے پنجاب کے، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا، پس پردہ وجوہات کیا ہیں۔ پھر پی ٹی آئی بڑا رولا ڈالتی تھی انتخابی دھاندلی کا، الیکشن چوری ہونے کا، تو جو وائٹ پیپر انہوں نے جاری کیا ہے اس میں صرف انہوں نے 40 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کی نشاندہی کی ہے، جو کہ صرف 1% بنتا ہے۔ تو وہی بات ہوگی نا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، تو وبیلا تو دھاندلی کا تھا لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پھر آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب کس لیے تھا، اور پھر جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اب وہ ڈونلڈ لو نے جب بیان دیا ہے تو اس کو وہ اپنے ہی پیرائے میں بیان کر کے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے جو ہے وہ ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ باہر ان کا جو باس تھا، جو آج کل جیل میں ہے، قیدی نمبر 495، وہ جب یہ دعوے کرتا تھا، یو ٹرن لیتا تھا، مارٹ یو ٹرن لیتا تھا، تو یہ پی ٹی آئی والوں کا بھی وہی حساب ہے، پیروکار ہے نا اس کے، تو وہ بھی ڈونلڈ لو کے پہلے کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، ڈونلڈ لو کو برطرف کرو، یہ عمران خان کہتا تھا، نعرے لگاتا تھا جلسوں میں جلوسوں میں، میں ہوتا تو اس کو برطرف کر دیتا، اس طرح کی بات۔ اور اب اس نے جو بیان دیا ہے اس کو وہ اپنے انداز سے بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، ڈونلڈ لو نے تو بڑا زبردست بیان دے دیا، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب یہ صاحب ان کے وہ غلامی جو ہے وہ اب ان کے کوئی ہم کوئی غلام ہے، وہ اب ان کی بالکل جو ہے وہ بدل گئی، ان کی جا بیٹھے ہیں قدموں میں ان کے۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ بہرحال جو تحریک انصاف کے روپوش رہنما ہیں حماد اظہر، وہ تحریک انصاف پنجاب کے صدر بھی تھے، سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی تھا۔ انہوں نے کل اچانک استعفیٰ دے دیا، تو کچھ کھوج لگایا کہ بھئی استعفیٰ کیوں دیا، ادھر ادھر سے ذرا بات کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے استعفیٰ جو دیا ہے وہ پارٹی ہائی جیک ہونے کی وجہ سے دیا ہے۔ اور پارٹی کس نے ہائی جیک کی؟ وکلاء نے۔ ان کا موقف ہے کہ بھئی پارٹی کا صوبائی صدر میں ہوں، لیکن یہاں پر کوئی فیصلے کبھی لطیف کھوسا کری جا رہا ہے، کبھی وہ اظہر صدیق ایڈووکیٹ کری جا رہا ہے، کبھی شیر افضل مروت کری جا رہا ہے، کبھی وہ جو ایک سلمان اکرم راجہ ہے وہ کری جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اسی وہ صدر، پارٹی کے صوبائی صدر عمل واسطے بنے۔ تو انہوں نے کہا جب پارٹی کے اوپر یہ وکلاء حاوی ہو گئے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز کو پوچھا ہی نہیں جا رہا، تو میں نے کیا کرنا جی صدر بن کے۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا پارٹی کی عہدے سے۔ انہوں نے کہا جی رپوش تو میں پہلے ہی ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کی جناب اب وہ نظریات ہی جب ختم ہو گئے، ان کے اصول ہی ختم ہو گئے اور وکلاء نے پارٹی پوری قبضے میں لے لی، ہائی جیک کر لی، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس پارٹی میں اب کوئی عہدہ جو ہے وہ لینا چاہیے۔ تو وہ جناب انہوں نے اپنا یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا اور عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور خاص یہ پیغام بھی پہنچا دیا کہ نہیں، آپ نے جو بھی رکھنا ہے جس کو آپ جو ہے وہ رکھ لیں۔ دوسری بات، اسی پی ٹی آئی نے آج ایک وائٹ پیپر جاری کیا کہ جی دھاندلی کے حوالے سے، اور اس وائٹ پیپر میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب بڑی وسیع پیمانے پر گھپلے ہو گئے اور دھاندلی ہو گئی، ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہرا دی گئیں اور مینڈیٹ ہمارا چوری کیا گیا، کسی اور کو بٹھا دیا گیا، ہماری 280 سیٹیں بنتی تھیں، ہمیں 100 بھی نہیں دی گئیں قومی اسمبلی میں۔ تو لیکن جو نشاندہی کرتے ہیں، جن حلقوں کی وہ بات کرتے ہیں جس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، وہ ٹوٹل 40 ہیں، 40 حلقے ہیں، جو کہ تمام حلقوں کا 1% بنتا ہے۔ تو پھر یہ شور شرابہ کیوں تھا؟ کیوں ایسے نعرے لگا رہے تھے کہ بڑی دھاندلی ہو گئی اور بڑا جناب رزلٹ ہمارے خلاف آ گیا؟
اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. کیا کریں، پی ٹی آئی والے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا، فوج پہ الزام لگایا گیا، اداروں پہ الزام لگایا گیا، نگران حکومت پہ، الیکشن کمیشن پہ کہ انہوں نے دھاندلی کی، تو باقی پھر وہ ٹریبیونل موجود ہیں، شکایتیں آپ کریں، وہاں پہ جا کر شکایات کا اندراج کرائیں، تو وہ فیصلہ ان سے آپ لے لیں. کئی جگہوں پہ تو گنتی میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے لوگ دوبارہ گنتی میں ہار گئے، کئی جگہوں کے اوپر گنتی نہیں ہوئی، کئیوں کا ابھی جو ہے وہ مطلب کہ گنتی نہ ہونے سے مراد کہ جناب وہاں پہ خیبر پختونخوا وہ الیکشن شفاف ہے جہاں پہ آپ جیتے ہوئے ہیں، وہ والا ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے کامیابی حاصل کی اور آپ کی حکومت بن گئی، ادھر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، ادھر دھاندلی ہو گئی. تو جنہوں نے دھاندلی کرائی ہوئی کیا ان کو خیبر پختونخوا نظر نہیں آتا تھا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اگر انہیں پنجاب میں کرانی تھی، سندھ میں، بلوچستان میں کرانی تھی، وہ خیبر پختونخوا میں بھی کرا لیتے. نہیں ہوئی نا، وہاں پہ آپ خوش ہیں، اور ادھر جناب بس سر اتنا شور شرابہ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں. اچھا جی، آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب، سعودی ولی عہد سے ملے، اور سعودی وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر جو ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی، آرمی چیف سے بھی وہ ملے. بنیادی طور پر یہ اس مرتبہ یہ جو دورہ تھا نا، یہ دفاعی اور فوجی تعلقات سے زیادہ معاشی تعلقات کے حوالے سے تھا. سعودی عرب کا بھی ایک سعودی انویسٹمنٹ جو کمپنی ہے، فائنینشیل کمپنی SIFC اس کو بھی بولتے ہیں، اس کا اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا، اور اب سعودی عرب پاکستان کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، اور آرمی چیف کی اس میں کلیدی کوششیں شامل ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی جائے. 5,000 ایکڑ رقبے پہ چارہ جو ہے وہ کاشت کیا جائے گا، اور اس کا خریدار کون ہوگا؟ سعودی عرب. اسی طرح دیگر شعبہ جات کے اندر بھی سعودی عرب کی کمپنیز جو ہیں وہ بھاری جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہیں. یہ دیکھیں سیاست سے ہٹ کر بھی خبریں ہوتی ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ وہ مرچوں مسالے دار والی خبریں جو ہوتی ہیں نا اس پہ، لیکن پاکستان کا مفاد، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور جاتے جاتے ڈونلڈ لو نے جس طرح ہم نے کل کہا، اس نے تو ان کی ایسی تیسی پھیر دی. لیکن یہ PTI والے عجیب لوگ ہیں کہ جسے سازشی قرار دیتے تھے ڈونلڈ لو کو، اب اس نے کل جو بیانات دیے ہیں، جو تھوڑی بہت اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، اس کو انہوں نے جناب اس کے کچھ حصے اٹھا کر اس کو معتبر بنا دیا، اپنے کندھوں پہ جو اٹھا لیا. وہ بھائی یہ وہی ڈونلڈ لو ہے جس پر آپ لوگوں نے، آپ کے بانی نے حکومت گرانے کی سازش کا الزام لگایا. آج یہ اسی ڈونلڈ لو کو اپنے جھوٹے بیانیوں کو سچا دکھانے کے لیے پھر سے استعمال کر رہے ہیں، اور مرضی کے معنی پہنا کر جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کو. حالانکہ اس نے تو کہہ دیا کہ دور دور تک تعلق نہیں تھا کہ عمران خان سعودی روس سے واپس آیا اور میں نے کہا جی اس کی حکومت کرا دو، ایسا اس نے کہا کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے. تردید اس نے سختی سے، الٹا اس کو اور اس کی فیملی کو، اس کی بیگم کو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ خود ان کے اندر، اب دیکھیں نا خیبر پختونخوا میں خواتین نے وہ کم ووٹ ڈالا، پنجاب میں زیادہ ڈالا، فافن کی بھی رپورٹ ہے، وہ نکلے ہیں. لیکن اب یہ ایسے ان کے اپنے فیصلے جو ان کے گلے پڑے ہیں، لیکن یہ عجیب ان کا تماشا ہے کہ انہی فیصلوں کو یہ کبھی اپنے سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے اور ابھی جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی، نہ ان کے لیڈر کی آج تک سمجھ آتی ہے. کبھی وہ مفاہمت کی باتیں کرتا ہے، کبھی دھمکیاں، کبھی مزاحمت، اور ابھی اس نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا جی 6 ماہ میں حکومت ختم ہو جائے گی اور میں 5 ماہ میں باہر آ جاؤں گا. پتہ نہیں اس کو کہاں سے یہ خواب آ گیا، کیسے باہر آ جائے گا، اس چیزوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. بہرحال دیکھتے رہیں، پاکستان کی سیاست ہے، کسی اونٹ بھی بیٹھ سکتی ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.